أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم صدق اللہ العظیم۔ قرب قیامت میں جن فتنوں کا ظہور ہوگا ان کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ ان میں ایک بہت بڑا فتنہ جس کا ذکر ہم کر چکے، دجال کا خروج، دجال کا نکلنا ہے۔ دجال کے بارے میں یہ تو احادیث میں آیا ہے کہ دجال کو قتل کریں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، لیکن اس کے جو 40 دن دنیا پر ہوں گے وہ بہت مشکل ہوں گے۔ حدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ 40 دن جو گزارے گا تو پہلا دن اس کا اتنا لمبا ہوگا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی تھی، صحابہ کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے لگے، لیکن حدیث پاک جس کو میں بیان کر رہا ہوں اس میں یوں آیا کہ پہلا دن سال کے برابر، اس کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، اس کا تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور یہ 3 دن لمبے لمبے جب گزر جائیں گے باقی بچ جائیں گے 37 دن۔ وہ 37 دن عام دنوں کی طرح ہوں گے، پوری دنیا پر گھومے گا، فساد پھیلائے گا، 3 جگہوں میں داخل نہیں ہو سکے گا، مکہ المکرمہ، مدینہ طیبہ، بیت المقدس، ہر جگہ داخل ہو کر شہروں میں بستیوں میں لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا اس فتنے سے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کو خبردار کیا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کو پڑھتا رہے گا، ایک حدیث میں آیا جو اس کی اول 10 آیات یاد کرے گا، دوسری حدیث میں جو آخری 10 آیات یاد کرے گا سورہ کہف کی، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ ہر جمعہ ہمیں سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے، ہر جمعہ، یہ سنت عمل ہے۔ مسنون اعمال جو جمعہ کے دن ہیں ان میں سے ایک سورہ کہف کی تلاوت ہے، جس وقت آپ چاہیں، پورا دن ہے آپ کر سکتے ہیں۔ اب صحابہ کا شوق دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، پوچھنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا دجال کا، اس دن میں ہم نمازیں کیسے ادا کریں گے؟ معمول کے مطابق تو یہ ہوتا ہے کہ 1 دن میں 5 نمازیں ہیں، تو کیا اس پہلے دن میں 1 سال کے برابر ہوگا صرف 5 نمازیں پڑھیں گے، یا ہمیں کوئی اور حکم ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کو سب سے زیادہ فکر جس عمل کی تھی وہ کون سا عمل ہے؟ نماز۔ نماز کیسے پڑھیں گے ہم؟ 5 نمازیں کافی ہیں یا کوئی اور ہمارے لیے حکم ہے؟ تو صحابہ کے اس حسن سوال پر ان کو داد دینی چاہیے۔ ان ملکوں کے لیے جہاں 6 مہینے دن ہے، 6 مہینے رات ہے، وہاں کے مسلمان نماز کیسے پڑھیں؟ تو جو جواب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو دیا تھا وہی جواب یہاں بھی چلے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، 5 نمازیں کافی نہیں ہوں گی، 1 سال کے برابر جو 1 دن ہوگا اندازہ لگا کر پورے سال کی نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ اس لیے جہاں 6 مہینے دن ہے، 6 مہینے رات ہے، وہاں 24 گھنٹوں کا اندازہ لگا کر 5 نمازیں، ہر 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ادا کی جائیں گی، مسئلہ حل ہو گیا۔ دجال کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے گی، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ کا حکم ہوگا، اے میرے پیغمبر
عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر آپ کوہ طور پہ چلے جائیں. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کو کوہ طور پر لے کر چلے جائیں گے. بعض نے تو یہ کہا اکثر وہاں جائیں گے، کچھ اور جگہوں میں بھی محفوظ ہو جائیں گے، لیکن حدیث پاک میں کوہ طور کا ذکر ہے. آپ وہاں مسلمانوں کو لے جائیں گے، محفوظ رہیں گے. یہ اللہ کا حکم کیوں ہوگا کہ آپ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخرجت عبادا لی، میں کچھ اپنے ایسے بندے نکالنے والا ہوں، ظاہر کرنے والا ہوں، وہ بھی میرے پیدا کردہ ہیں بڑے شرارتی، لیکن میں نے ان کو پیدا کیا ہے کہ ان کا مقابلہ کسی کے بس میں نہیں ہے. وہ قوم اب نکلنے والی ہے، وہ جو قوم اب نکلنے والی ہے یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے. اور دور کن کا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. یہ کون سی قوم ہے جس کو اب اللہ نکال رہا ہے؟ اس قوم کا نام قرآن مجید میں اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے یاجوج اور ماجوج. آپ نے سنا ہوگا سد سکندری. ہمارا ایمان ہے کہ سکندر نے ذوالقرنین نے بادشاہ گزرا ہے، قرآن نے اس کا نام ذوالقرنین ذکر کیا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. یہ آیت حضرت ذوالقرنین بادشاہ، مسلمان نیک بادشاہ اور بھی گزرے ہیں ذوالقرنین اور سکندر نام کے، لیکن ان کا ذکر نہیں ہو رہا قرآن میں. قرآن میں اس ذوالقرنین کا ذکر ہے جو مسلمان تھا. جو کافر ذوالقرنین یا سکندر تھے ان کا ذکر نہیں، مسلمان کا ذکر ہے. روئے زمین کا بادشاہ تھا، اس نے پہلا سفر کیا مغرب کا، پھر اس نے سفر کیا مشرق کا، پھر اس نے ایک اور جانب کا سفر کیا مشرق اور مغرب کے علاوہ. وہاں گئے تو کیا دیکھا؟ ہر علاقے کو فتح کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے، دنیا کے آخری کنارے تک پہنچ گئے. ربع مسکون آباد زمین، پانی جہاں نہیں ہے وہاں تک آخر تک پہنچ گئے ذوالقرنین بادشاہ. تو جب تیسری مہم پر تھے، تیسرے سفر پر تھے، وہاں ایسی قوم سے واسطہ پڑا لا یکادون یفقہون قولا، وہ بات سمجھنے کے بھی قریب نہیں تھے، بہت مشکل سے ان کو بات سمجھ آتی. ان لوگوں نے حضرت کو کہا، ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ کو کہنے لگے کہ ایک قوم ہے، یہ جو دو پہاڑ ہیں ان کے پیچھے رہتے ہیں اور آ کر نہ ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، پانی پی جاتے ہیں، ہمارے جانوروں کو تو ہم بہت فساد پھیلاتے ہیں، ہم بڑے تنگ ہیں ان سے. ایک مہربانی ہم پر کریں. کیا مہربانی کریں؟ کہ ایک دیوار آپ قائم کر دیں، یہ ادھر سے ادھر نہ آ سکیں، ہماری آبادی کی طرف نہ آ سکیں. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہم آپ کے لیے چندہ اکٹھا کرتے، مال اکٹھا کرتے. حضرت ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تمہارے چندے کی، تمہارے مال کی مجھے کوئی ضرورت؟ فرمایا کہ جو میرے رب نے مجھے دیا ہے بادشاہت، دولت، فراوانی، مجھے تمہارے چندے کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں ایک کام ہے، اپنی ذرا جانی خدمت پیش کرو، جو میں کہتا جاؤں وہ کرتے جاؤ، مال میں لگاؤں گا. حضرت نے دو پہاڑوں کے درمیان میں، جہاں سے وہ نکل کر آتے تھے اس طرف سے، حضرت نے ان کے درمیان میں لوہے کے تختے اوپر نیچے رکھ کر پاٹ دیا آخر تک، اور فرمایا کہ جب یہ تختے حضرت نے اوپر نیچے کر کے اب ان کے جو سوراخ تھے ان کے سوراخوں کو پر کرنا تھا، تو حضرت نے مٹی یا گارے یا سیمنٹ سے نہیں کیا. آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا. پھٹے جب تختے رکھ دیے لوہے کے تو فرمایا آگ لگاؤ. اب آگ لگائی، وہ سارا کا سارا لوہا پگھل گیا، اور لوہا بہت زیادہ تھا. اس کے بعد حضرت نے پگھلا ہوا جو تانبا تھا اس تانبے کو اڈیل دیا، اور اتنی مضبوط دیوار بن گئی کہ اب ان کا اس آبادی کی طرف آنا مشکل ہو گیا. اور حضرت نے اسی وقت کہہ دیا تھا ھذا رحمت من ربی، یہ میرا کمال نہیں ہے، جو کچھ میں نے دیوار بنائی ہے یہ میرے رب کی رحمت ہے. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں تو فرمایا ھذا رحمت من ربی، میرا کوئی سبحان اللہ، بادشاہ ہو تو ایسا ہو. کیا کہا؟ دیوار بنائی، لوہا خرچ کیا، تانبا خرچ کیا، لیکن آخر میں خدا کا بندہ کتنی عاجزی کر رہا، رحمت من ربی، میرا تو اس میں ذرا برابر کوئی کمال نہیں، یہ میرے رب کی
رحمت ہے، میرے رب کی رحمت ہے. اور ساتھ ہی کہا یہ دیوار انشاءاللہ ان کو ادھر نہیں آنے دے گی. اور اللہ نے بھی ذکر کیا تو یہ فرمایا فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. فرمایا کہ ان کو طاقت نہیں ہے کہ اس دیوار کے اوپر چڑھ کے پھلانگ کے آ جائیں. یاجوج ماجوج نہیں آ سکتے، اور نہ ہی یہ ہے کہ اس میں نقب لگائیں، سوراخ کریں، ایسا بھی نہیں ہوگا. ان کو اس بات کی طاقت نہیں ہے. یہ کب تک؟ فرمایا یہ کب تک؟ یہ اس وقت تک ہے جب تک قیامت کا قرب نہیں آتا. جب قیامت کا قرب آئے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب کہہ دیں صلی اللہ. ہمارا درود انشاءاللہ پہنچ رہا ہے، یقیناً پہنچ رہا ہے. فلاں ابن فلاں نے، آپ کے غلام اور امتی نے آپ پر درود بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ. ایک آدمی نے بڑی عجیب بات پوچھی، کہتا ہے کہ میں یہاں پاکستان میں ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ابو بکر و عمر پر درود بھیجوں، اس کا طریقہ سکھائیں. میں نے کہا یہ طریقہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وابی بکر وعمر وعائشہ وحفصہ. اس کو میں نے طریقہ بتایا. میں نے کہا یہاں یہ طریقہ ہے، اے اللہ سب پر درود بھیج، حضور پر، حضور کی اولاد پر، حضور کی ازواج پر، حضور کے صحابہ پر، اور خصوصاً وہ دو صحابہ جو ساتھ سوئے ہوئے ہیں ابو بکر و عمر پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دیوار کو پھلانگ نہیں سکتے اور نہ ہی اس میں نقب لگا سکتے ہیں، یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے. فرمایا قیامت کا قرب ہوگا اور وہ بھی روزانہ بلا ناغہ دیوار میں سوراخ کر رہے ہیں. اور جب تھوڑا سا سوراخ رہ جاتا ہے، روزانہ ان کا کام ہے، کہتے ہیں صبح چلو اب سارے دن کی محنت ہے، تھوڑا سا رہ گیا، صبح بس اس کو ایک جھٹکا دیں گے اور ہم نکل کر پھر انسانوں کو تباہ کریں گے، برباد کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب وہ صبح آتے ہیں روزانہ، وہ دیوار دوبارہ ویسے ہو چکی ہوتی ہے. لیکن جب میرے رب کو منظور ہوگا کہ دیوار توڑ دے اور سوراخ ہو جائے اور وہ نکل آئے، اس سے ایک دن پہلے اس کا سوراخ کرتے کرتے جب تھوڑا سا رہ جائے گا تو ان کی زبان سے یہ نکلے گا انشاءاللہ کل ہم سوراخ کر دیں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جب وہ آئیں گے تو چونکہ انشاءاللہ پڑی ہوگی یہ اللہ اگر چاہے گا، تو فرمایا دوسرے دن آ کر کھدائی کریں گے تو سوراخ ہو جائے گا. اور یہی وہی وقت ہوگا جناب عیسیٰ علیہ السلام کا. آپ کوہ طور پر ہوں گے اور وہ بحر تبریہ کا پورا پانی پی جائیں گے، ہر چشمہ وہ اس کو خشک کر جائیں گے، نہریں پی جائیں گے، جو دریا نظر آئے گا اس کا پانی پی جائیں گے، اور کوئی بندہ ان کا مقابلہ. اتنے فسادی ہیں وہ، اتنے فسادی، اتنا لوگوں کو پریشان کریں گے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کیونکہ بہت زیادہ ہوں گے. وہ دعا کس سے مانگنی چاہیے؟ یہ مسجد کس کا دربار ہے؟ لوگ کہتے ہیں او یار کسی دربار پہ دعا قبول ہوگی. یہ تمہیں دربار نظر نہیں آتا؟ یہ کس کا دربار ہے؟ اللہ کا. آگے پہنچا یا پیرے تے وڈا پیرے تے اڈے چلو ہے جی، پہنچا ہوا پیر، یہ کس کا دربار ہے؟ یہ میرے رب کا دربار ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے تم دعا کرو میں قبول کروں گا. بات میں عرض کر رہا ہوں، وہ نکل آئیں گے، پھیل جائیں گے، ہر جگہ فساد ہوگا. جناب عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں میرے پروردگار بس اب ان کو تباہ کر دے. اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کریں گے. النغف ایک عربی میں دودن، ایک کیڑا جانوروں میں پیدا ہوتا ہے، وہ ان کی گردن میں پیدا ہو جائے گا. یاجوج ماجوج کی گردنوں میں وہ کیڑا جب پیدا ہوگا اس سے وہ تباہ اور برباد ہو جائیں گے، اور پوری زمین اٹی ہوئی ہوگی ان کی لاشوں سے، اور زمین پر بدبو ہوگی. اے اللہ جیسے تو نے ان کو ہلاک کیا ان کی لاشوں کو بھی غائب کر دے. فرمایا لمبی لمبی گردنوں والے پرندے آئیں گے اور اٹھا کر لاشوں کو ایسی جگہ پھینکیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا مجھے معلوم ہے کہ کہاں پھینکیں گے. حضور کا انداز دیکھیں صلی اللہ. فرمایا جہاں اللہ چاہے گا وہاں پھینکیں گے، جہاں اللہ چاہے گا وہاں پھینکیں گے. لیکن چونکہ وہ ان کی بدبو ابھی ختم
نہیں ہوگی، پھر میرا رب زمین کو صاف کرنے کے لیے بارش بھیجے گا، اور بارش اس زمین کو دھو دے گی اور بدبو ختم ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے مسلمانوں کو اتار کر زمین پر آ جائیں گے، امن ہی امن ہوگا، مال ہی مال ہوگا، اور اس وقت غلبہ اسلام کا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔